يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت دی ہے. اس کے نتیجے میں یہ بات ہمیں سمجھانے کی یا ہم سے منوانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں دنیا کی زندگی پوری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو جو ہم دعا کرتے ہیں ہمارے حق میں جنت ہی کا ہو، اس فیصلے کو قبول کرنا ہے. لیکن آپ غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ فضل کی بات تو الگ ہے اللہ کے. اللہ تعالیٰ اگر فضل فرمانا چاہیں تو ان کو پورا اختیار ہے. وہ چاہیں تو ساری دنیا کے کافروں کی بھی مغفرت فرما دیں، ان پر اعتراض بھی نہیں ہو سکتا. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اور یہ بالکل عقلی بات بھی ہے، اس لیے کہ جو مالک ہوتا ہے اسے اپنی چیز کے بارے میں اختیار ہوتا ہے چاہے جہاں رکھے. تو اللہ تعالیٰ مالک ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہیں. وہ اگر چاہیں اور دنیا کے تمام کافروں کی بھی مغفرت فرمائیں تو ممکن ہے، ان کو اختیار ہے. لیکن جو انہوں نے ہمیں بتا رکھا ہے، جس چیز کا ہمیں اللہ نے عمومی پیغام دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے تو آخرت میں کامیابی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. یہ اصول ہے. ہم لوگ جس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر غور کریں اور غور کرنے کا بھی ایک پیمانہ مقرر کریں تو پتہ چلے گا کہ معاملہ اچھا نہیں ہے. پیمانہ یہ، ہم میں سے ہر آدمی اس طرح سوچے کہ جیسی زندگی میری اس وقت چل رہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے بلاوا ابھی آ جائے تو کیا میرا کام ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ میرا استقبال اپنی رضا کے ساتھ کریں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے جنت میں پہنچا دیں گے؟ یہ ایک سوال ہے. اس طرح غور کرنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ ابھی تو موت نہیں آنے والی. اس کا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کس نے گارنٹی دی ہے کہ ابھی موت نہیں آئے گی. تو ہمیں سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہنوں میں یہ خیال لا کر سوچنا چاہیے کہ ہماری اگر ابھی موت آ جائے تو ہماری زندگی ویسی نہیں ہے جیسی اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی ہے.
میں بہت سی جگہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوا کہتا ہوں کہ جب آپ نے اس بات کو مان لیا کہ زندگی ویسی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کب بدلنا پڑے گا اس کو؟ کم سے کم مرنے سے پہلے تو بدلنا ہی ہے، چونکہ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں مرنے سے پہلے بدلنا ہوگا، تو میں پوچھتا ہوں کہ مرنے کا پروگرام کب ہے؟ اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے آسانی کے ساتھ، آتی تو ہے ہنسی اس پر، لیکن بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہمارے پروگرام کے حصے میں شامل ہی نہیں ہے۔ ہمارے پروگرام، ہمیں اس کا پروگرام بنانے کا اختیار نہیں ہے کہ ہم کب دنیا سے جائیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ البتہ ایک بات ہے، اور وہ بھی ہماری غفلت کا ایک حصہ ہے، کہ عقلی طور پر تو ہم سب مانتے ہیں کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، مگر اندر اندر ایک جھوٹا اطمینان ہمارے دل میں ہے کہ ابھی نہیں آ رہی۔ یہ عام ہے بالکل۔ ہمیں معلوم ہے کہ موت آ سکتی ہے، ہم میں سے اگر کوئی اقرار کرائے ہم اقرار کریں گے ابھی بھی آ سکتی ہے، لیکن دل میں یہ ہے کہ ابھی تو رہیں گے انشاءاللہ، ابھی اللہ تعالیٰ اتنی جلدی نہیں بلائیں گے۔ یہ جو اطمینان ہے جھوٹا، یہ نقصان دیتا ہے۔ مسلمان کا کام ہے کہ وہ آخرت کی فکر کر کے دنیا کی زندگی گزارے۔ اس غفلت کی وجہ سے ہماری زندگی میں جو اتار چڑھاؤ یا اونچ نیچ ہے یا انگلی رکھنے کی کچھ چیزیں ہیں، وہ تقریباً مشترک ہیں مردوں اور عورتوں کے درمیان، اکثر مشترک ہیں، اور ایک دو چیزیں الگ الگ ہیں، اور ان سب کی بنیاد آخرت سے غفلت ہے اور دنیا سے محبت ہے۔ آخرت سے غفلت کی وجہ سے ہمارا مزاج اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ ہم دنیا کی زندگی گزارنے میں کوئی فیصلہ کرنے کے وقت میں دنیا کی ضرورت کو، دنیا کی موجودہ وقت کی جو ہماری خواہش ہے اس کو مقدم رکھتے ہیں، اس کو اصل مانتے ہیں، اور اس کا جو نتیجہ آخرت میں ہونے والا ہے وہ یا تو ہمارے پلان میں آتی ہی نہیں، سوچ میں آتی ہی نہیں، اور آتی ہے تو نمبر 2 پر چلی جاتی ہے۔ مسلمان ہونے کا حقیقی تقاضا یہ نہیں ہے۔ آپ ایک آیت پر غور کریں، کیا ہے 15ویں پارے میں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، اس سے پہلے جو ہے من کان یرید، جزاک اللہ، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ جو آدمی دنیا کو چاہتا ہو، عاجلہ کہتے ہیں دنیا کو، جلدی ملنے والی چیز، تو ہم اس کو دنیا ہی میں جلدی دے دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی دنیا کو چاہتا ہے، اور چاہنے کا مطلب ہے مقصد بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں، مگر کس کو دینا ہے اور کتنا دینا ہے وہ اپنا اختیار ہے۔ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو چاہیں اور جس کے لیے چاہیں ہم دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے اس کے لیے جہنم مقرر کر رکھی ہے، جس میں وہ قابل مذمت حالت میں اوندھے منہ گر جائے گا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ذرا سوچ کے بتائیں، یہ جو انجام اللہ نے بتایا ہے یہ مومن کا ہو سکتا ہے یا کافر کا؟ یعنی یقینی جہنم، ثم جعلنا لہ جہنم کا پتہ تو یہ مطلب تو یہ ہے نا کہ یقینی جہنم۔ یہ یقینی جہنم کس کے لیے ہوگی؟ کافر کے لیے۔ اس کا مطلب ہوا دنیا کو مقصد بنانا بنیادی طور پر کافر کا کام ہے، مسلمان کا نہیں ہے۔ مقابل میں آگے ومن اراد الآخرہ، مسلمان اہل ایمان کی سوچ کا ذکر ہے۔ تو میں بات عمل کی نہیں کر رہا، میں سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن میں غور کرنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کو اپنا مقصد بنانا، اور مقصد بنانے کا مطلب بھی سمجھیں، مقصد جو ہوتا ہے اس کے لیے دوسری چیز کو قربان کر دیا جاتا ہے، مقصد کو حاصل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو
سفر کرنا ہے بمبئی کا، اور بمبئی میں آپ کی کوئی میٹنگ مقرر ہے اتنے بجے یا فلائٹ ہے اتنے بجے، آپ اپنے یہاں سے چلے گاڑی میں بیٹھ کر، راستے میں آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، ڈرائیور نے کہا 3 گھنٹے لگیں گے ٹھیک ہونے میں، آپ اگر 3 گھنٹے انتظار کریں تو فلائٹ مس ہو جائے گی یا میٹنگ مس ہو جائے گی، چھوٹ جائے گی، تو آپ کیا کریں گے؟ اسی گاڑی کے چکر میں رہیں گے یا دوسرا انتظام کر کے آگے نکل جائیں گے؟ ظاہر ہے دوسرا انتظام کریں گے، حالانکہ وہ گاڑی آپ کی ہے، مگر گاڑی میں بیٹھنا مقصد نہیں ہے، مقصد آگے پہنچنا ہے، مقصد کے لیے گاڑی کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ ایک مزاج ہے انسان کا کہ جو مقصد ہے اس کے لیے دوسری چیز کو قربان کرتا ہے۔ تو اگر دنیا مقصد ہے تو آدمی آخرت کا نقصان کرے گا اور دنیا کو حاصل کرے گا، دنیا کا فائدہ پورا کرے گا، اور اگر آخرت مقصد ہے تو آدمی دنیا کا نقصان کر کے آخرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ سوچ ہے دو، ایک سوچ اہل ایمان کی ہے اور ایک کافروں کی ہے۔ ہماری زندگی پر جو چھاپ ہے، ہماری زندگی پر جو نمایاں ہے اس وقت میں، وہ دنیا کو مقصد بنانے والی سوچ ایسا لگتا ہے کہ غالب ہے۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو آخرت کا نقصان کر کے پیسہ کماتے ہیں، آمدنی کا ایک راستہ ملتا ہے اور وہ شریعت کے اعتبار سے حلال نہیں ہوتا، مگر لوگ اس کو اختیار کر لیتے ہیں، ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ اس کا آخرت میں نقصان ہوگا۔ یہی معاملہ ہمارا زندگی کے بیشتر معاملات میں ہے۔ تو اصل میں ہمیں اس سوچ پر محنت کر کے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے حالات میں اور ہمارے معاملات میں جو بگاڑ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کام کرتے ہوئے دنیا کا مفاد کہو یا دنیا کی خواہش کہو اپنی، اس کو پورا کرتے ہیں۔ بطور مثال گھروں کے اندر آپس کے معاملات، اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو طریقہ عطا کیا ہے، جو سکھایا ہے، جس کا حکم دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی رعایت کر کے زندگی گزاری جائے، اور خاص طور سے حقوق کو ادا کیا جائے، حقوق میں کوتاہی نہ کی جائے، اور برتاؤ میں نرمی رکھی جائے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ عمومی طور پر یہ ہو رہا ہے کہ ہر فریق، ہر آدمی اپنی خواہشات کو مقدم رکھتا ہے، اس کی وجہ سے چاہے دوسرے کو تکلیف پہنچ جائے۔ مجھے نہیں معلوم آپ کے علاقے میں بہت زیادہ ماحول کیسا ہے، لیکن عمومی ماحول جو پایا جاتا ہے، میں نے بعض جگہ دہلی وغیرہ میں لوگوں سے کہا کہ عجیب و غریب بات ہے کہ زندگی کے معاملات میں کچھ چیزیں اختیاری ہیں اور کچھ غیر اختیاری ہیں، اور ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اختیاری چیزوں میں بھی غلط چل رہے ہیں اور غیر اختیاری میں بھی غلط چل رہے ہیں۔ اختیاری تو یہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو برتاؤ کرنا ہے وہ غلط ہم کر رہے ہیں، اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری غیر اختیاری کی مثال میں نے دی۔ ایک غیر اختیاری چیز وہ ہے جس میں مرد غلطی کرتا ہے یا مرد کے گھر والے، اور ایک غیر اختیاری چیز وہ ہے جس میں عورت یا اس کے گھر والے غلطی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کمائی کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے مگر آمدنی کم ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی مرد کماتا نہیں ہے، جو ضروری محنت ہے وہ نہیں کرتا ہے، تو بے شک وہ مجرم ہے، اسے کرنا چاہیے، اس سے شکایت صحیح ہے۔ لیکن ایک آدمی محنت کرتا ہے مگر اس کی آمدنی کم ہے، یہ غیر اختیاری بات ہے، چونکہ آمدنی کتنی ہوگی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس پر کیا ہوتا ہے؟ عورت کی طرف سے فضیحت ہوتا ہے، عورت کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے، اس کے مطالبات سامنے آتے ہیں، اور کبھی کبھی ان مطالبات کی وجہ سے گھر بگڑ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اور ایک تو بہت بڑا نقصان پورے ملک میں ہو رہا ہے۔ یہاں کا مجھے پتہ نہیں، لیکن اس صوبے میں کہیں اور جگہ کا مجھے معلوم ہو گیا، اور ہمارے صوبے میں اور دلی میں اور اس کے اطراف میں اور مہاراشٹر میں اور فلاں میں اور فلاں میں جانے کہاں
سودی قرضے عام ہو رہے ہیں اس مزاج کی وجہ سے۔ یعنی اگر مزاج یہ بنا لیا جائے کہ جتنی آمدنی ہے اتنی آمدنی میں گزارا کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ جو خواہش ہے وہ پوری کرنی ہے، بلکہ اپنی آمدنی کے مطابق گزارا کرنا ہے، یہ مزاج اگر بنایا جائے تو آپ غور کریں سودی قرضوں کی نوبت تو نہیں آئے گی نا۔ لیکن پورا ہندوستان اس وقت مسلم علاقے، خاص طور سے مسلم گھرانے، ہمارے یہاں تو بعض تنظیموں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ وہ سودی قرضہ جو دیں گی وہ عورتوں کو دیں گی، مسلم عورتوں کو۔ یعنی بڑی ہمدردی ہو گئی ان کو ہمارے گھروں سے، تباہی پھیلا رکھی ہے، اور اس کے جو نقصانات سامنے آ رہے ہیں وہ تو میں کھول کے بیان نہیں کر سکتا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ شوہر کی آمدنی میں ہمارے شوق پورے نہیں ہو رہے ہماری خواتین کے، لہٰذا وہ ادھر ادھر ہاتھ مارتی ہیں، ناجائز قرضے لے رہی ہیں یا شوہر کو پریشان کر رہی ہیں۔ یہ ایک مثال ہے۔ دوسری مثال اس کے برعکس اولاد کے مسئلے میں، اولاد ہونا نہ ہونا دونوں ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کیا پیدا ہو یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن کتنے ہی گھر ایسے ہیں اولاد نہیں ہے تو بیوی کو پریشان کیا جا رہا ہے، یا بیٹیاں ہو رہی تو بیوی کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے گھروں میں مصیبتیں کھڑی ہیں، شوہر ناراض ہے، اس کی ماں ناراض ہے، خاص طور سے وہ جو شوہر کی ماں صاحبہ ہوتی ہیں، ساس صاحبہ، ان کو تو اللہ جانے لڑکی سے کیا دشمنی ہوتی ہے، معلوم نہیں وہ پیدا ہوتے وقت خود لڑکا تھی کیا، سمجھ میں نہیں آتا کہ لڑکی کو ایسا کیوں سمجھتی ہیں عورتیں، اور باقاعدہ اچھی اچھی دیندار عورتیں اس حماقت میں مبتلا ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے گھر برباد ہوتے ہیں، جبکہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کے اختیار کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا دونوں دے دیتا ہے، بیٹے بھی بیٹیاں بھی، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ یہ اس کی حکمت ہے، اور بندے کا کام اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے، اللہ سے مانگتے ضرور رہیں لیکن ناراض نہ ہوں، اور خاص طور سے عورتوں پر ظلم اس حوالے سے نہ ہو۔ یہ ایک مثال ہے۔ اگلی مثال ہمارے اس مزاج نے جو دنیا کی خواہشات کو مقدم رکھنے کا مزاج ہے، اس نے ہمارے شادی بیاہ کا حال خراب کر رکھا ہے۔ شادی بیاہ کا موضوع تو ایسا ہے کہ ہندوستان نہیں، ہندوستان سے باہر بھی جہاں جہاں ہمارا ماحول ہے، ہندوستان والا ماحول جہاں جہاں ہے وہاں مصیبت کھڑی ہے۔ عالم عرب کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے، وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے لڑکی والوں کے لیے، وہاں الٹا ہے، یعنی سیدھا ہے، ہم سے الٹا ہے، حقیقت میں سیدھا ہے۔ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ ان کے ہاں غالباً شیخ عبد الفتاح ابو غدہ یا کوئی اسی طرح کے عرب عالم آئے ہوئے تھے، مہمان خانے میں ٹھہرے ہوئے تھے، اسی وقت میں اتفاق سے ایک صاحب آ گئے اور وہ دعا کے لیے کہنے لگے، بیٹیوں کی شادی کے لیے، اور جب ان کو پتہ چلا کہ یہ عرب عالم ہیں تو انہوں نے کہا ان سے بھی دعا کرا دیجئے۔ اب ان کو جب بتایا گیا کہ یہ پریشان ہیں بچیوں کی شادی کے لیے تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ کہنے لگے بچیوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں، ان کے لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں؟ ان کو بتایا کہ نہیں لڑکیاں ہیں، تو انہوں نے کہا لڑکی والے ہیں تو پھر پریشان کیوں ہیں؟ ان کی سمجھ ہی میں نہیں آیا۔ پھر ان کو بتایا گیا کہ صاحب یہاں لڑکی والے کو جہیز کا انتظام کرنا پڑتا ہے، اتنا خرچہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ارے یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے ہاں تو سارا خرچہ لڑکے والے کے ذمہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ بس اکثر جگہ ضیافت بھی، وہ جو اپنی ضیافت وہاں جا کے ہوگی اپنے لوگوں کی، وہ بھی لڑکے والا خرچہ دیتا ہے، مہر پہلے دینا پڑتا ہے، مہر طے ہوتا ہے مشورے سے باقاعدہ، سارا خرچ لڑکے والے کے ذمہ ہوتا ہے۔ تو ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ لڑکی والا کیوں پریشان ہو سکتا ہے۔ تو شادی بیاہ کا یہ نظام جو ہمارے یہاں ہے، ایک تو جہیز کا مسئلہ ہے، بات آ گئی، تو جہیز کے بارے میں بھی دو غلطیاں ہوتی ہیں،
اور ان کی بنیاد در حقیقت ایک ہی ہے، لڑکی والوں کی طرف سے جہیز کی نمائش اور لڑکے والوں کی طرف سے طلب یا مطالبہ۔ پہلے ایسا تھا، اب سے کوئی 20-25 سال پہلے تک بھی، میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں، ہمارے ہاں مطالبے کا بالکل ماحول نہیں تھا۔ بعض صوبوں کے بارے میں ہم تبصرہ کرتے تھے افسوس کے ساتھ کہ بتاؤ وہاں مطالبہ ہوتا ہے، پیسے طے ہوتے ہیں لڑکے کے لیے، لڑکے کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے، اگر پڑھا لکھا ہے، برسر روزگار ہے تو اتنے ہزار یا اتنے لاکھ، اور اگر عام ہے تو یہ اور وہ، تو بڑا افسوس ہوتا تھا۔ لیکن اب ہمارے علاقے میں زبانیں کھلنے لگی ہیں مطالبے کے لیے۔ اگر پتہ چل جائے کہ گاڑی کیا کہتے ہیں 2 ویلر دی جا رہی ہے، بائک دی جا رہی ہے جہیز میں، تو لڑکے کی طرف سے 4 ویلر کا مطالبہ آ جاتا ہے۔ یہ ماحول بن رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، انتہائی خراب بات ہے، جائز بھی نہیں تھا مطالبہ تو۔ حدیث میں لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، کسی مسلمان کا مال اس کی پوری مرضی کے بغیر حلال نہیں ہوتا۔ تو جہیز جہاں بھی دیا جاتا ہے اکثر دباؤ میں ہوتا ہے، مرضی سے نہیں ہوتا، لہٰذا لڑکے والوں کے لیے لینا ہی حلال نہیں ہوتا، اور جو نمائش ہے وہ بھی لڑکے والوں کے دباؤ میں ہی ہوتی ہے حقیقت میں۔ تو جہیز کے مسئلے میں تو یہ بات ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک مسئلہ اور ہے، اور وہ ہے شادیوں میں بڑی بڑی دعوتیں اور بڑی تقریبات کرنا۔ آپ غور کریں اگر تو سمجھ میں آئے گا کہ اس کے لیے حماقت کے علاوہ اور کیا لفظ استعمال کیا جائے۔ ایک حد تک تو بالکل ٹھیک ہے، یعنی ولیمہ اگر ہے ایک آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دعوت کرتا ہے۔ حیثیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں نمائش نہ ہو، فخر نہ ہو، اور قرض نہ لینا پڑے، اپنی مناسب آمدنی کے مطابق مناسب دعوتیں ہو جائیں ولیمے میں، بس یہ تو ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات، اور خواہشات میں سب سے زیادہ نمود و نمائش، تعریف حاصل کرنے کا جذبہ اور دنیا کو دکھانے کا جذبہ، یہ سب پورا کرنے کا ایک مزاج بنا رکھا ہے۔ اس کی وجہ سے شادیاں مہنگی ہو رہی ہیں۔ میں ابھی مولانا سے کہہ رہا تھا کہ اس ماحول میں، خاص طور سے جو لاک ڈاؤن کے بعد کا زمانہ ہے، اس زمانے میں اور یہ جو چند سالوں کے اندر فتنے آئے ہیں، مشکلات کھڑی ہوئی ہیں، جان کے خطرے، مال کے خطرے، اور سب سے بڑھ کر ایمان کے خطرے۔ ان حالات میں جب میرا گزر کسی شادی حال پر ہوتا ہے، بڑی شادی دیکھتا ہوں، تو میں اندر سے کانپ جاتا ہوں، سوچتا ہوں میں کہ اللہ اس قوم کو معاف کیسے کرے گا، اللہ اس قوم کی مدد کیسے کرے گا، یہ قوم اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کرے گی، جس کا ان مشکل حالات میں شادیاں کرنے کا یہ انداز ہے۔ اور پھر مزید ناجائز کام اس میں ہوتے ہیں، ڈی جے بجتا ہے، ناچ گانے ہوتے ہیں بہت سی جگہ پر، تو وہ اور مصیبت ہے بہت بڑی۔ تو شادیوں کو اس طرح سے مہنگی شادی کرنا سوائے فخر کے اور کیا بات ہے آخر؟ فخر کے لیے تو ایک پیسہ خرچ کرنا بھی جائز نہیں ہے شرعاً، پکی بات ہے یہ بالکل۔ تو اگر آدمی دکھانے کے لیے، نمائش کے لیے، فخر کے لیے بڑی شادی، مہنگی شادی کر رہا ہے، انتہائی خطرناک بات ہے۔ ضرورت اس کی ہے، اور یہ خاص طور سے ہماری خواتین کے بھی سوچنے کا مسئلہ ہے، چونکہ اس معاملے میں بنیادی کردار انہی کا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یو پی کے ایک بڑے عالم تھے، اور مقرر بھی تھے آپ کی طرح سے، وہ عالم بھی اچھے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب کسی کے گھر میں شادی طے ہو جاتی ہے تو ایک بات طے ہو جاتی ہے کہ اب اس گھر میں رسول کی نہیں چلے گی، رسولن کی چلے گی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل نہیں ہوگا، وہ جو رسولن بھی بیٹھی ہے گھر میں اس کی چلے گی۔ اب سارے احکام اسی کے نافذ ہوں گے۔ شادیوں میں اس طرح کے تفاخر کا اور اس طرح کے ہنگاموں کا نقصان کبھی کبھی اس حد تک ہوتا ہے کہ ہمارے حضرت سناتے ہیں ان کے ملک میں ایک شادی ہوئی، اور شادی کے اہتمام کا عالم یہ تھا کہ دولہا ہاتھی پر گیا، ہاتھی پر بارات گئی دولہا کی، اور اس کے بعد وہاں جا کر ہر باراتی کو شاید سونے کی کوئی مقدار ملی، سونے کا کوئی چھوٹی انگوٹھی یا کوئی چیز اس طرح کی ملی وہاں پر۔ اتنے بڑے مالدار لوگ تھے، اتنے اہتمام سے، دھوم دھام سے شادی ہوئی، گانے باجے یہ اور وہ۔ اور شام کو جب گھر واپس آئے، پتہ نہیں کسی نے پوچھ لیا نکاح کے بارے میں، تو یاد آیا کہ نکاح تو ہوا ہی نہیں،
یہ واقعہ ہے سچا. نکاح پڑھے بغیر دونوں فریق کو نکاح یاد نہیں آیا اپنی حماقتوں میں. یہ انتہائی خراب بات ہے، انتہائی خراب بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ معزز دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. آپ کی بیٹیوں سے، صاحبزادیوں سے، آپ کی مقدس بیٹیوں سے زیادہ معزز کوئی لڑکی نہیں ہو سکتی. آپ کی ازواج مطہرات سے زیادہ معزز کوئی عورت نہیں ہو سکتی. ان سب کی شادیوں کا جو انداز ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. سوا مجھ سے ابھی پچھلے مہینے بیان کے لیے کہا گیا، وہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کا جو چل رہا تھا کانفرنس تھی، اس میں میرا بھی بیان ہوا. انہوں نے مجھ سے کہا، ایک صاحب نے جو اس کے ذمہ دار تھے، کہ آپ ازواج مطہرات اور بنات طیبات کے نکاحوں کو سامنے رکھ کر اس پر کچھ بیان کر دیں. اب جو میں نے تفصیلات دیکھی تو اس میں تفصیلات ہی کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ ہوا ہو تو تفصیلات بھی ہو. یعنی خلاصہ یہ میں نے پھر یہی بیان کیا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوئے 11، ازواج بنات طیبات 4 تھیں، چاروں کے نکاح ہوئے. ان سب کی تفصیلات تلاش کریں تو چند صفحوں میں آ جائیں گی. اگر شادی باقاعدہ کوئی بہت بڑی تقریب کے طور پر ہوا کرتی تو آپ جانتے ہیں سیرت کا مزاج اور حدیث کا مزاج یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی ایک چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بیان کی گئی ہے. تو شادیوں کی تفصیلات تو ہر شادی کی ایک جلد میں آنی چاہیے تھی، لیکن چند صفحات میں سب کچھ سمٹ گیا ہے. میں نے یہی کہا، بھائی مجھے تو کچھ تفصیلات نہیں ملی، کیا بیان کروں اس کی روشنی میں. یہی کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نہیں کرنا ہے، سادہ طریقے سے کرنا ہے. اور جو اللہ کے اچھے بندے، سمجھدار بندے ہوتے ہیں، ان کا یہی کام ہوتا ہے. ہمارے حضرت سنایا کرتے ہیں اپنے ملک کے قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. آپ حضرات واقف ہیں ان کے نام سے، بڑے قاری گزرے ہیں قاری رحیم بخش صاحب. 2 قاری مشہور تھے، قاری فتح محمد صاحب پانی پتی اور قاری رحیم بخش صاحب. ان کے شاگرد تھے قاری طاہر رحیمی مدینہ طیبہ میں، بڑے قاری تھے وہ بھی. تو قاری رحیم بخش صاحب کی بیٹی کا ایک قاری صاحب سے نکاح ہو گیا جو مدرسے میں پڑھاتے تھے. رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی. اتفاق یہ کہ قاری صاحب کو، یعنی جو والد تھے، ان کو کسی نے حج کی پیشکش کی کہ آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کو چلے جائیں. تو اب وہ دونوں شوہر بیوی یہ سوچنے لگے کہ بیٹی کا کیا کریں، گھر میں کوئی اور نہیں تھا. اب بیٹی کا کیا کریں، اس کو اکیلی کیسے چھوڑیں. تو مشورہ کر کے طے کیا کہ ایسا کرو اس کی رخصتی کر دو. تو اب رخصتی کیسے کریں. داماد کو خط لکھا کہ ہمارا حج کو جانے کا پروگرام بن گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ رخصتی کر دیں، تو ہم فلاں تاریخ کو اپنے یہاں سے کراچی جائیں گے. راستے میں تمہارا اسٹیشن پڑے گا، ریل پہ آئیں گے ہم، راستے میں تمہارا اسٹیشن پڑے گا، اسٹیشن پہ آ کے اپنی بیوی کو لے جانا. یہ رخصتی ہے. وہ آ گئے اسٹیشن پہ اور انہوں نے اس کا چھوٹا سا بکسہ جس میں کپڑے تھے وہ ان کے ہاتھ میں دے دیا اور بیٹی کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھما دیا اور وہ لے کر چلے گئے. یہ حضرت سے ہم نے سنا تھا کئی سال پہلے. اس کے بعد تازہ یہ ہوا کہ 2 سال یا 3 سال ہو رہے ہیں، ملیشیا میں ایک صاحب نے آ کر کہا کہ وہ قاری رحیم بخش صاحب کے نواسے ہیں اور وہ دیوبند کے اساتذہ سے ملنا چاہتے ہیں. وہ میرے پاس لے آئے. تو میں نے جلدی سے ان سے بات کر کے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ، یہ جو نکاح کا قصہ ہے اور رخصتی کا، یہ تمہاری والدہ ہی کا ہے کیا؟ انہوں نے کہا میری والدہ کا ہے. وہ نواسے تھے نا، کہ میری والدہ کا ہے. اور آپ کو ایک بات معلوم نہیں ہوگی، میرے والد جو والدہ کو اسٹیشن سے لائے تھے وہ سائیکل پر بٹھا کے لے گئے تھے. ان کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، وہ سائیکل پر بٹھا کے نئی دلہن کو لے کر گئے تھے. یہ تو ہوئی ان کی شادی. اور اس شادی کی برکتیں کیا ہوئیں اس کا آپ اس سے اندازہ کریں. آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا، قاری یاسین صاحب ان صاحب کا نام ہے جو داماد بنے تھے، سائیکل پر لے کے گئے تھے. وہ آئے وہاں ملیشیا میں حضرت کی مجلس میں. آج ان کا یہ عالم ہے کہ ان کی نگرانی میں کئی ملکوں میں قرآن کے حفظ کے اور تجوید و قرات کے ادارے چل رہے ہیں سینکڑوں، اور ان میں سند انہی کے دستخط سے جاری ہوتی ہے. بہت کچھ اللہ نے دے رکھا ہے، دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے. بہت بزرگ آدمی ہے، وہاں ہماری ملاقات ہوئی بہت اطمینان سے. یہ ایک نمونہ ہے. ایک نمونہ آپ لوگ پہلے سے جانتے ہوں گے، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں ساری تفصیلات لکھ دی ہیں. ان کا معلوم ہے کہ ان کے یہاں
عام دنوں میں مہمانوں کے لیے کبھی کبھی 1 یا 2 دیگ پکانے کی نوبت آ جاتی تھی، اتنے مہمان آتے تھے، مگر شادی کے عنوان سے کسی بچے کی شادی میں انہوں نے 1 دیگ بھی نہیں پکائی۔ مولانا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں سے ان کی 2 بیٹیوں کا رشتہ طے ہو چکا تھا، ابھی نکاح نہیں ہوا تھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور آئے، اجتماع تھا تبلیغی، تو فرماتے ہیں شیخ الحدیث صاحب کہ اجتماع سے 1 دن پہلے چچا جان آ گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے تبلیغی جلسوں میں اب نکاح کا رواج چل پڑا ہے، میرا جی چاہ رہا ہے کہ کل کے جلسے میں حضرت مدنی بھی آئیں گے، ان سے یوسف اور انعام کا نکاح پڑھوا دیں۔ شیخ الحدیث نے کہا بہت اچھا، پڑھوا دیجئے۔ رات کو عشاء کے بعد اپنی اہلیہ کو جا کے بتایا کہ ان کو بتا دینا صبح کو کل کو اجتماع میں ان کا نکاح ہوگا دونوں کا۔ تو انہوں نے کہا والدہ نے کہ آپ پہلے سے بتا دیتے تو میں کچھ کپڑے بنا دیتی ان کے لیے۔ تو شیخ الحدیث نے جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا تھا یہ بغیر کپڑوں کے پھر رہی ہیں۔ اگلے دن جلسے میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ شیخ نے لکھا ہے نکاح تو ہو گیا، لیکن میرے خاندان والوں کو جب پتہ چلا، کاندھلے والوں کو، تو بڑی گالیاں مجھے ملی اور بہت تبصرے ہوئے، سب نے کہا خاندان کی عزت خاک میں ملا دی۔ ایک صاحب نے بڑے اہتمام سے کہلوایا کہ جا کے کہہ دیجو کہ تم نے خاندان کی ناک کٹوا دی، تو میں نے پھر ایسے ہی اہتمام سے جواب پہنچوایا کہ جا کے بتا دیجو کہ میری ناک تو کٹی نہیں، دوسروں کی مجھے خبر نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ نکاح اتنی سادگی، اور وہیں رخصتی کر دی۔ مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام صاحب دونوں وہیں پڑھتے تھے، اس وقت مظاہر العلوم میں پڑھتے تھے، تو وہیں رخصتی کر دی اپنے گھر میں، یہ رخصتی بھی ہو گئی۔ جنہوں نے کیا کیا لکھ دیا، لکھا ہے کہ روز ہر جمعرات کو ان کے لیے دونوں کے لیے الگ الگ چارپائی کا انتظام کر دیتے تھے، یہ بھی لکھ دیا۔ اور یہ بھی لکھا کہ جس دن رخصتی ہوئی تو مولی یوسف جس طرف تھے ادھر کچھ وہ تھا، صاحبان کم تھا، رات میں بارش ہو گئی، دونوں رات بھر بھیگتے رہے۔ یہ سب باتیں لکھی ہیں۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شادی میں برکت کیسی عطا فرمائی۔ مولانا یوسف صاحب کے کام، ان کی دینی خدمات وہ نظر میں لائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مونتاً، سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوتی ہے جس میں بوجھ سب سے کم ہو، بوجھ میں خرچہ بھی ہے اور یہ سارے اہتمامات بھی ہیں۔ تو ایک بات یہ ہو گئی کہ ہم لوگوں کو اللہ کے واسطے کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری شادیاں آسان ہو جائیں، ہلکی ہو جائیں۔ اور غور کرنے کی عجیب بات یہ ہے کہ شادیاں آسان بنانے میں سب کا فائدہ ہے اور کوئی تیار نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، یہ بندھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اگر سب لوگ غور کر کے، سمجھ کے، محنت کر کے اس کو طے کر لیں کہ بھئی ہلکی شادی کرنی ہے، میں تو آپ سے لفظ بول رہا ہوں آسان شادی، یعنی جو ہر اعتبار سے آسان ہو۔ اور جناب عالی اس زمانے میں جو فتنہ گھروں تک پہنچ گیا ہے، مستورات کی موجودگی میں کچھ کہتے ہوئے تکلف ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی اب راز نہیں ہے کہ ہماری بیٹیاں دوسروں کے ہاں جا رہی ہیں، روزانہ جا رہی ہیں۔ اگر پورے ہندوستان کا آپ جائزہ لیں تو 10 15 20 سے کم نہیں جا رہی ہیں پورے ملک میں۔ مجھے تو بمبئی، تنہا بمبئی کے بارے میں پچھلے مہینے کسی صحافی نے لکھا تھا، روزانہ 3-4 کورٹ میں کیس رجسٹرڈ ہو رہے ہیں دوسرے مذہب میں نکاح کے، ہماری بیٹیوں کے۔ آپ اندازہ کریں، ایمان جا رہا ہے، اب مسئلہ شادی بیاہ کا نہیں رہا، ایمان کا ہو گیا۔ یہ جو دوسروں کے یہاں شادیاں ہو رہی ہیں، اس میں بے شک ایک اس کا دخل ہے کہ ایمان کی اہمیت ہم نے ان کو نہیں سمجھائی، لیکن اس کا بھی دخل ہے کہ ہم نے شادی کو مصیبت بنا رکھا ہے۔ علماء کہتے ہیں جب کسی معاشرے میں شادی مشکل ہوتی ہے، بدکاری آسان ہوتی ہے، اور جس معاشرے میں شادی آسان ہو تو پھر گناہ نہیں ہوتے۔ تو توبہ کر کے ہم سب کو طے کر لینا چاہیے کہ اپنے گھروں میں شادیوں کو آسان بنانا ہے۔ آخر میں یہ بات کہ مجموعی اعتبار سے مرد ہوں یا عورتیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی گزارنے کا جو انداز دیا گیا ہے اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو تقوی کا جو بھی پہلو ہمارے ہاں کمزور ہو اس کو اختیار کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو چیز مؤثر ہوتی ہے وہ پاک دامنی کے جو ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنا ہے، یعنی نظر کی حفاظت،
مردوں کے لیے نظر کی حفاظت اور عورتوں کے لیے چہرے کی پردے کی پابندی، یہ دو چیزیں تقوی کے لیے لازمی شرط ہیں، اس کے بغیر آدمی متقی بن ہی نہیں سکتا۔ اور مستورات تو خاص طور سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کتنی سختی برتی ہے، اس پر غور کریں کہ وہ صحابی جو نابینا ہیں وہ آ رہے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دو مقدس پاک ازواج آپ کے پاس کھڑی ہیں، بیٹھی ہیں، آپ نے فرمایا احتجبا، پردہ کر لو، تو انہوں نے کہا وہ جو آ رہے ہیں وہ تو نابینا ہیں، انہیں تو نظر نہیں آتا، کیوں پردہ کرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افعمیاوانی انتما، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ کیا تمہیں بھی نظر نہیں آتا؟ یہ معیار ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے یہاں پردے کے سلسلے میں، بہت زیادہ سنگین معاملہ ہے۔ پردے کے سلسلے میں اگر ہو سکے تو ہمارے حضرت کا ایک بیان ہوگا زامبیا کے، اس میں ہوگا اعتکاف کے بیانات میں، وہ ضرور سنا جائے۔ اس میں حضرت نے اپنے مخصوص انداز میں یہ فرمایا تھا، سمجھایا تھا کہ جو عورتیں پردہ کرتی ہیں ان کے حسن کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، اور اس کی تعبیر یہ تھی کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اس میں ظاہر کی تجلی پڑتی ہے۔ پردے کا اہتمام کرنے والی عورتوں پر اللہ تعالیٰ کے اس میں ظاہر کی تجلی پڑتی ہے، اور جو عورتیں پردہ نہیں کرتی وہ اس تجلی سے محروم رہتی ہیں۔ پردہ کرنے والی عورتوں کے چہرے کی رونق کا راز یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام کی تجلی کا حصہ ان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اس چیز کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ گھریلو، ایک تو باہر نکلنا ہے، باہر نکلنے میں پردے کا اہتمام بہت ضروری ہے تاکہ کسی کی نظر بھی نہ پڑے، اور گھروں کے اندر بھی بہت زیادہ محتاط زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ گھروں کے اندر جو لوگ آنے والے ہیں ان میں کچھ محرم ہوتے ہیں، کچھ نامحرم ہوتے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ جو نامحرم ہیں اگر ممکن ہو تو مکمل پردہ ان سے بھی کیا جائے۔ جو شرعی گھرانے ہیں، شریعت کے پابند گھرانے، وہ ایسا کرتے ہیں، مگر ان کی تعداد بہت کم ہے، یعنی ہر شہر میں 2-4 ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں، بڑی سے بڑی جگہ میں۔ عملی طور پر میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، لیکن عملی طور پر یہ عرض کرتا ہوں کہ کم سے کم اتنی بات تو لازماً بالکل فرض کے درجے میں کر لی جائے کہ جو رشتہ دار محرم نہیں ہیں ان سے اگر گھر میں آمنے سامنے کا پردہ بھی ممکن نہ ہو، چہرے کا پردہ بھی ممکن نہ ہو، تو 2 باتوں کا خاص طور سے اہتمام کیا جائے۔ ایک تو یہ کہ تنہائی نہ ہو، دوسرے ایک کہ بے تکلفی نہ ہو، بے تکلف بات چیت نہ ہو، تکلف کے ساتھ، آڑ کے ساتھ، حجاب کے ساتھ، شرم کے ساتھ، رکاوٹ کے ساتھ، یعنی مجبوری کے درجے کی بات ہو، اس سے زیادہ نہ ہو۔ اس کا خاص اہتمام کریں۔ یاد رکھیں ان چیزوں کا تقوی سے تعلق ہے، اور یہ چیزیں مستحب اور اس کی نہیں ہیں بلکہ فرض اور حرام کے مسئلے ہیں۔ یہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا یہ ویسے بھی ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، تو اپنے آپ کو پورے طور پر بچا کر اور محفوظ رکھ کر چلنے کی کوشش کریں۔ باہر نکلتے ہوئے مکمل پردے کا اہتمام کریں، اور گھروں کے اندر رہ کر تقوی کے جتنے ذرائع ہو سکتے ہیں ان کو اختیار کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور ہم سب کو تقوی کی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج دعا آپ کرا دیجیے تو اور اچھا ہو جائے گا ان کے ہاتھوں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمۃ امرنا، واصلح لنا دنیانا التي فیہا معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحیاة زیادة لنا في كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها،
انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ ہم آپ کے کچھ بندے اور بندیاں اس وقت یہاں جمع ہیں، اپنے فضل سے ہم سب کو اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ تقوی کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں۔ اے اللہ جی چاہتا ہے ہمارا بھی کہ ہم متقیوں میں شامل ہو جائیں، اب تک یہ کوشش کامیاب ہو نہیں سکی۔ اے اللہ آپ مدد فرمائیں گے تو ہو جائے گی۔ اے اللہ ہم سب کو متقیوں کی فہرست میں شامل فرما لیجئے۔ سچا تقویٰ اے اللہ سچا تقویٰ عطا فرما دیجئے۔ اللہ گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے، طاعتیں اور عبادتیں کرنا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے، اخلاقی بیماریوں سے پیچھا چھڑا دیجئے، ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی توفیق دے دیجئے، ہماری گھریلو زندگی کو خوشگوار بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم میں، ہمارے گھر والوں میں، متعلقین میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دیجئے، جو رخصت ہو گئے دنیا سے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے عمل کے راستے بند ہو گئے ہیں، ہمارے پاس یہ راستہ ابھی کھلا ہے، ہمیں ان کے لیے بھی ثواب پہنچانے کی اور اپنی بھی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ زندگی کے جو لمحے ہمارے پاس ہیں ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے دیجئے۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرا دیجئے، جو بے گھر ہیں انہیں آرام دہ کشادہ گھر دے دیجئے، جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجئے، جو مقدموں میں الجھے ہوئے ہیں بری فرما دیجئے، جو جیلوں میں بند ہیں رہائی دلا دیجئے۔ اللہ آپ کے بہت سے بندے آپ کے دین کے لیے آپ پر احسان نہیں ہے، مگر اللہ آپ کی رحمت لانے کے لیے ہم درخواست کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ کے دین ہی کی وجہ سے بہت سے بندے آزمائشوں کا شکار ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، آپ کو اپنا رب ماننے کی وجہ سے اے اللہ ان بندوں کی آزمائشوں کا سلسلہ ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھیے اور ہر حال میں دین پر کامل استقامت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جن کے اولاد نہیں ہے ان کو اچھی اولاد عطا فرما دیجئے، جنہیں بیٹوں کی تمنا ہے انہیں اچھے بیٹے دے دیجئے، جن کی اولاد بگڑی ہوئی ہے اللہ اس اولاد کو نیکوکار بنا دیجئے، جو بچیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں انہیں سکون عطا فرما دیجئے۔ ہماری اولادوں کے سلسلے میں ہم سب کی اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے، اولادوں کے غم سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس پورے مجمع میں ہر شخص کے سامنے کچھ ضرورتیں ہیں آسانی سے پوری فرما دیجئے، کچھ تمنائیں ہیں دلوں میں اے اللہ اچھی تمنائیں پوری کر دیجئے، بری تمناؤں سے دلوں کو پاک کر دیجئے۔ اے اللہ یہ آپ کی بندیاں اپنے دل کی بہت سی باتیں کسی سے بھی کہہ نہیں پاتی، لیکن رب کریم آپ کو سب کے دلوں کا حال معلوم ہے۔ اے اللہ ان کے دلوں کی بھی اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ اس پورے مجمع پر، اس پورے شہر پر اپنی خاص رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی اور جو خیر مانگنے سے رہ گئی وہ بھی عطا فرما دیجئے، اور ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ برے انجام سے محفوظ رکھیے۔ اے اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائے رکھیے۔ اے اللہ عزت کے بعد ذلت سے بچائے رکھیے۔ اے اللہ صحت کے بعد بیماری سے بچائے رکھیے۔ اے اللہ غنا کے بعد فقیری سے بچائے رکھیے۔ اے اللہ اچھے حال کے بعد برے حال سے بچائے رکھیے۔ اے اللہ نعمتیں ملنے کے بعد زوال نعمت سے بچائے رکھیے۔ اے اللہ ہم اپنے لیے اور پوری امت کے لیے مانگتے ہیں کہ ہر آنے والے وقت کو پہلے سے بہتر بنا دیجئے، اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔